بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کب ہوا، طائف شہر مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے، اور طائف کی تاریخ کیا ہے، اور سفر طائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بیان کریں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ اس سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ طائف کا شہر مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھی۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ طائف کی تاریخ کیا ہے؟ 6 صدی عیسوی میں اس علاقے میں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا۔ شہر کے اردا گرد دیوار تھی اور لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کعبہ پر حملے کے وقت ابراہ کا ساتھ دیا تھا۔ 620 عیسوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ 631 عیسوی میں غزوہ تبوک کے وقت مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے اور طائف والوں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے مکہ کے اندر پیغام بھیج کر اسلام کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرصہ بعد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بن ابن عاص اور مروان بن حاکم کو ان کی کچھ حرکتوں کی بنا پر مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا اور طائف بھیج دیا، جہاں سے ان دونوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک واپس آنے کی اجازت نہ ملی۔ طائف پر کافی صدیوں تک عربوں کی حکمرانی رہی، مگر اسے 1517 عیسوی میں شریف مکہ نے عثمانی سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیا۔ 1802 میں نجد افواج نے اسے فتح کر لیا، جن کا تعلق آل سعود سے تھا، مگر 1813 میں عثمانی سلطان محمود دوم نے اسے واپس حاصل کر لی۔ 1916 میں شریف مکہ نے اس پر قبضہ کیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد شریف مکہ حسین بن علی اور نجد کے حکمران عبدالعزیز السعود میں اس شہر پر جھگڑا رہا، حتیٰ کہ 1926 میں طائف عبدالعزیز السعود کے بادشاہ بننے پر اس کے قبضے میں آیا اور سعودی عرب کا حصہ بنا۔ سامعین، یہ تھی طائف کی تاریخ۔ اب ہم بات کرتے ہیں طائف کے سفر کی۔ ناظرین، جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب نے اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، یعنی یہ وہ ہجرت سے پہلے کا دور تھا کہ جب مشرکین مکہ نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار مکہ کے اس ظلم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے صحابی زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر اس عزم کے ساتھ طائف شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں مکہ میں تو چونکہ ہماری بات کوئی سن نہیں رہا، تو شاید طائف والے ہی ہماری بات سن لیں، یعنی ایمان لے آئیں۔ شوال کا مہینہ تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام طائف شہر پہنچے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات پہلے 3 بھائیوں سے ملاقات ہوئی، جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے۔ یہ تینوں بھائی اس وقت شہر طائف کے سردار ہوا کرتے تھے۔ ایک کا نام عبد تھا، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے بھائی کا نام حبیب تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ان کے ایک بھائی جو کہ طائف کے سردار تھے، ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ کے لیے اسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس بدبخت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب میں کہا کہ اللہ کو شاید کعبہ کے پردے سلامت نہیں چاہیے، اس لیے اللہ نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس مشرک نے جواب میں کہا، ہم پھر کعبے کے پردے نہ پھاڑ دیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب ان سے نا امید ہوئے تو ان کے دوسرے بھائی کے پاس چلے گئے۔ اس بدبخت نے بھی
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سنتے ہی فوراً بولا، خدا کو تیرے علاوہ کوئی نہ ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے کہ خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی نا امید ہوئے تو تیسرے بھائی کے پاس چلے گئے۔ اس جاہل نے بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ الگ جواب دیا، بولا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم خدا کے سچے نبی ہوئے اور میں اس کا انکار کروں تو پھر مجھ پر خدا کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور اگر تم پیغمبر نہیں ہوئے ویسے دعویٰ کر رہے ہو تو پھر آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اس نے بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں سنی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب سرداران طائف ان تینوں بھائیوں سے بالکل نا امید ہوئے تو واپس روانہ ہوئے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ کسی سے مطمئن نہیں یا ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو چھوڑ دو، جانے دو، ویسے بھی وہ تو مسافر ہے، آپ کا شہر تو ویسے بھی وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، انہیں کیوں مشکل میں ڈالنا ہے؟ لیکن ان تین بھائیوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے شہر یعنی طائف کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو ان تینوں بھائیوں نے وہاں کے لفنڈر لڑکوں کو پتھر مارنے کے لیے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہیں بتایا کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، مارو انہیں، پتھر مارو۔ ان تینوں مشرک سردار بھائیوں کے حکم پر طائف کے شہر کے ان آوارہ لڑکوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کی۔ دونوں جہانوں کا سردار جا رہا ہے، پیچھے طائف کے مشرک پتھر مار رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے زید بن حارثہ کوشش کرتے رہے کہ ہر پتھر کے آگے وہ خود آ جائیں اور اپنے آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں، لیکن ان مشرکوں نے اتنے پتھر مارے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک خون و خون ہوا۔ طائف شہر کے کفار نے اتنے زیادہ پتھر مارے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہوئے۔ زید بن حارثہ نے فوراً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھے پر اٹھایا، پیچھے سے کفار پتھر مار رہے تھے، جلدی سے ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ یہ باغ بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں سے ایک دشمن یعنی عتبہ کا باغ تھا۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن تھا جس کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ شہر چھوڑ دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بے ہوشی کی حالت میں ایک درخت کے نیچے لٹایا۔ کچھ دیر بعد جب آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو سر مبارک اٹھایا، دیکھا کہ سامنے عتبہ بیٹھا ہے۔ جب عتبہ کی نظر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے تھا، لیکن اپنے آنسوں کو نہ روک سکے، رو پڑے، بولے اے طائف والو، تم لوگوں نے محمد کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ یعنی عتبہ وہ دشمن تھا کہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اسی کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ چھوڑا تھا۔ یعنی اس دشمن نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی تو فوراً رو پڑا۔ اس کے بعد انگوروں کا گچھا توڑا، سوچا میں خود کیسے محمد کے سامنے جاؤں۔ تب اس نے اپنے غلام کے جس کا نام عداس تھا اسے وہ انگوروں کا گچھا دیا، اس سے کہا جاؤ محمد کو یہ انگور دے دو اور ان سے کہو کہ عتبہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری رشتہ داری کی قسم یہ انگور مجھے واپس نہ کرنا۔ غلام عداس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آ گیا، بتایا کہ عتبہ کہہ رہا ہے تمہیں میری رشتہ داری کی قسم، مہربانی کریں یہ انگور کھائیں، خیر ہے کہ ہم دشمن ہیں، آخر ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تو ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس انگور کا دانہ توڑا تو فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام عداس نے کہا آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ کیونکہ ہمارے اس شہر میں تو اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں بولتا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے عداس سے فرمایا تم کس شہر سے ہو؟ وہ بولا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کہا وہ شہر جس میں یونس بن متی رہتا تھا۔ غلام عداس بولے کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہو؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا میں بھی نبی ہوں
اور یونس بن متی بھی نبی تھے، ہمارے بیچ نبوت کا رشتہ ہے، اسی لیے میں جانتا ہوں۔ اداس چونکہ عیسائی تھا، فوراً بھاگتا آیا اور نبی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنا شروع کیا۔ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ کیا اٹھا، خدا کی قسم آپ اللہ کے آخری نبی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگوروں سے کچھ دانے توڑے، منہ مبارک میں ڈال کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب اپنی حالت دیکھی کہ کیسے خون و خون ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے منہ سے کچھ کلمات نکالے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، مجھے کس کے سپرد کیا؟ یا اللہ، طائف والوں نے میرا کیا حال کیا؟ یا اللہ، مجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ایک خوفناک آواز آئی، اللہ کا غضب جوش میں آیا۔ نبی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے پاک نبی، مجھے پروردگار عالم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مکہ والوں نے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میرے ساتھ اللہ نے وہ طاقتور فرشتے بھی بھیجے ہیں جو پہاڑوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے نبی سے کہو، آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، یعنی مکہ اور طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان ختم کر دیں۔ سارا جسم خون و خون ہے، پر وہاں بھی زخموں سے چور۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جبرائیل، میں رحمت عالم ہوں، عذاب نہیں ہوں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خیر ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لے آئے، کل کو ان کے بچے ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، آپ نے طائف کا سفر تو سن لیا ہوگا۔ ہمیں طائف کے سفر سے کیا سبق ملتا ہے؟ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں، برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے منافق لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے محنت کا ثمرہ کچھ عرصے کے بعد ہی ضرور ملتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طائف والے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے طائف کا سفر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔